اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، اذان میں چل کر آتی۔ وعلیکم السلام۔ اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدر للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک هدی اللہ یہدی بی من یشاء ومن یضلل فما له من ہاد۔ دیکھیں، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور ایک ایک لفظ مبارک کے مطلب معنی کثیر ہیں۔ کیوں کثیر ہیں؟ کیونکہ جس ذات کا کلام ہے وہ ذات جو ہے وہ اس کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے۔ جب اس کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے، جب اس وہم و گمان سے مابر ہے، جو وہ بے پایہ ہستی ہے، تو پھر اس کے کلام کی وسعت کیا ہوگی؟ تو عموماً جو صوفیہ کرام کے مفہوم ہیں اور جو علماء کرام کے مفہوم ہیں، ان کے اندر تھوڑا سا مطلب ہے، مختلف ہیں، لیکن مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ دیکھیں، حضرت والا فرماتے تھے، یہ جو کہتے ہیں کہ دل کا ذکر کہیں سے ثابت نہیں، ہڈی ماس بال کا ذکر کہیں سے ثابت نہیں، ان کو کہتے تھے اس آیت کو کسی اور جگہ استعمال کر کے دکھاؤ۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، یہاں زبان کی بات ہی نہیں کی گئی، یہاں جلد کی اور قلب کی بات کی گئی ہے کہ نرم ہو جاتی ہیں ان کی جلدیں اور ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے، لیکن اس دعوے کو کون مانتا تھا؟ وہ لوگ مانتے تھے جن کا دل اللہ اللہ کرتا تھا اور جن کا ہڈی ماس بال اللہ اللہ کرتا تھا، اور وہ اپنے وجود کے اندر ایک نرمی محسوس کرتے تھے، ایک گداز پن محسوس کرتے تھے، سافٹنس محسوس کرتے تھے اپنے وجود کے اندر۔ تو جو صوفیہ کرام کا ترجمہ یا مفہوم ہے وہ ان کی کیفیت سے گزر کے لوگوں کی طرف جاتا ہے، اور جو علماء کرام کا ترجمہ ان کی عقل سے گزر کے لوگوں کی طرف جاتا ہے۔ مطلب ہے، اگر آپ کسی عالم دین سے اس کا ترجمہ پوچھیں گے اور اس کا مفہوم پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ قرآن کریم پڑھ لوگ نرم مزاج ہو جاتے ہیں، ان کے رویے نرم ہو جاتے ہیں، ان کے اندر خوش اخلاقی آ جاتی ہے۔ تو وہ اس کا یہ اسیسمنٹ کرتے ہیں، وہ اندازہ لگاتے ہیں، کیونکہ اس کیفیت سے نہیں گزرے ہوتے۔ جب وہ اس کیفیت سے نہیں گزرے ہوتے تو پھر وہ کیسے وہ بات بیان کر سکتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے؟ اس کے اندر جو سافٹنس ہے اور جو اس کے اندر تجربہ بتایا جا رہا ہے، وہ جو ایمان والے ہیں جب وہ قرآن کریم کو سنتے ہیں، اور وہ جو خشیت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے جو بال ہیں وہ ان کی جلدوں پہ رونگٹے جس کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، بال ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کپاہٹ آتی ہے۔ بال ایسے ایک دم نہیں کھڑے ہوتے، جب بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ کو ایک شاک لگتا ہے، خوف کا شاک یا کسی چیز کا شاک آپ کو لگتا ہے جو آپ کو ایک دم چونکا دیتا ہے۔ کسی خطرے کا بھانپنے کے بعد خطرہ آ گیا ہے اور آپ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار بھی ہو سکتے ہیں، اس کے مقابلے کے لیے آپ اپنی قوت جمع کر لیتے ہیں، لیکن اس دوران آپ کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جانوروں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، جب ان کے مقابلے ہوتے ہیں دوسرے کے، انسان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر جس کے اندر مقابلے کی طاقت ہے تو اس کے اندر بھی اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جھپٹتا ہے اپنے دشمن کے اوپر، اپنے آپ کو بچاتا ہے، یا پھر وہ اس خوف کا شکار ہو کے ڈپریس ہو جاتا ہے اور اس کا شکار بن جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو یہ کیفیت بتائی گئی ہے کہ پہلا جو اس کے اوپر قرآن کریم سن کے جو ہر اس شخص کے اوپر جو خشیت رکھنے والا ہے، اب یہ جنرل لا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ خشیت کا بیرومیٹر کیا ہے، کیسے معلوم کریں گے کہ یہ خشوع والا بندہ ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں نا
بہت سارے لوگوں کو، صوفیوں کو، مولویوں کو اور دوسرے انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ بڑا وہ گردن کو جھکائے، ایسے سر کو جھکائے، اور نماز کے اندر وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ خشوع کو جو ہے وہ جسمانی اظہاریے کے ذریعے سے اظہار کریں اس کا، اور ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق جو مشہور تھا کہ وہ نماز میں ایسے ثابت کھڑے رہتے تھے جیسے کسی نے بانس کاٹ دیا ہو، ذرا سی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کیفیت کو کون محسوس کر سکتا ہے کہ یہ ذرا سی حرکت کس وقت نہیں ہوا کرتی، یہ کس وقت جسم ساکت ہو جاتا ہے؟ جب جسم دھڑکنا بھول جاتا ہے، جب جسم ہلنا بھول جاتا ہے، وہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب تمام کی تمام توجہات تجلیات کی طرف ہو جاتی ہیں انسان کی روح کی، اس وقت اس کا جسم جو ہے ساکت ہو جاتا ہے۔ یہ مراقباتی کیفیت ہے، بے شک یہ نماز میں کیوں نہیں ہو رہی، یہ عین مراقبہ ہے۔ تو ان کی نماز کے متعلق سنا گیا کہ اس قسم کی نماز ہوتی تھی۔ تو فرمایا گیا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی خشیت والے لوگ ہیں ان کے جلدوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک عام سا آدمی پڑھنے والا ہے، قرآن کریم سننے والا ایک عام سا، اس کا لیول ایک عام سا ہے، یا وہ بہت زیادہ عالم ہے، فقیہ ہے، یا کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر سمجھ لیں جدید میں، اس لیول کا اس لیول کا ہے۔ اگر مانا جاتا ہے تو ایک لرزے کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، ٹریمبلنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر لرزہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا ٹیسٹ آ گیا۔ یہ ساری کیفیت والی باتیں ہیں اس آیت کے اندر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور جو آیتیں میں نے سلیکٹ کی ہیں ان کے ذریعے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عقلی جو ہم دوڑاتے ہیں، اپنی عقلیں دوڑاتے ہیں اور ان سے ہم کنکلوژن کرتے ہیں، رزلٹ نکالتے ہیں، نتائج اخذ کرتے ہیں، اس والی بات یہاں نہیں ہے۔ یہاں تو بالکل کیفیت بیان کی جاتی ہے، اور کیفیت بھی ہر اس شخص کی، خواہ اس کا سٹیٹس معاشرتی یا تعلیمی کوئی بھی ہو، اگر اس کے دل اندر خشیت والا دل ہے تو قرآن کریم سن کے زندگی میں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، کبھی نہ کبھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ یہ خشیت کی ٹیسٹ ہے کہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کس کے اندر، اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، خشیت ہے۔ تو یہ ٹیسٹ ہے کہ جب کلام اعلیٰ الہی اس کے اوپر آتا ہے تو اندر سے اس کا لرزہ طاری ہوتا ہے، جھٹکا لگتا ہے اس کو، میں کیا ہوں اور یہ کیا کہہ رہا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے اور کس کا کلام ہے یہ، وہ چونکتا ہے، کپ کپاتا ہے، اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی کیفیت ہے۔ پھر یہ کیفیت کہاں جاتی ہے؟ ہر کیفیت ہر ایک چیز کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جانور دوسرے سے لڑ رہا ہے، آپ کو ایک محسوس ہوا کہ خطرے کا آ گیا ہے، سانپ سامنے آ گیا یا آگ سامنے آ گئی ہے، یا دشمن چاقو چھری یا بندوق لے کے آپ کے سامنے آ گیا ہے، تو آپ یکدم اچھلتے ہیں، آپ تیار ہوتے ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دبوچ لیں اور اپنی جان بچا لیں۔ تو اس چونکنے کے بعد یہ کیفیت آ گئی۔ لیکن قرآن کریم سننے کے بعد جب بال اس کے کھڑے ہو گئے، اس کے اندر لرزہ طاری ہو گیا، اس کے بعد یہ کیفیت بھی آخر کسی کیفیت کے اندر تبدیل ہونی ہے نا۔ یہ جو کیفیت قرآن کریم سننے کے بعد اس قاری کے اوپر آئی ہے، جلود الذین یخشون ربہم، جس کی جلد کے اوپر بال کھڑے ہو گئے ہیں، تو اس کے اوپر جب یہ کیفیت آئی ہے تو اس کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ثم تلین جلودہم، پھر اس کیفیت نے نرم کر دی اس کی جلد، وقلوبہم، اور اس کا دل، الی ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے کرتے کرتے، اور پھر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ میں کیفیت کی بات کر رہا ہوں، میں پھر عقلی ترجمے کی بات نہیں کر رہا۔ یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت ہمارے اندر آتی ہے۔ ذالک ھدی اللہ، بات خشیت سے شروع ہوئی ہے، ختم ہدایت پہ ہوئی ہے، اور جس کی یہ کیفیت نہیں ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پہلے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے جو خوبصورتیاں ہیں وہ بیان کرنے کے بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد میں اس کے افیکٹ بیان کیے گئے ہیں، اور جن کے دل سخت ہیں نہ صرف ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، مصیبتیں ہیں،
بلکہ وہ کھلے گمراہ ہیں. یعنی یہاں بھی کیفیت ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور دل اسی طرح پتھر ہے جیسے پتھر ہوتا ہے, موبائل پکڑا ہوا اسی طرح, اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر سے پڑھ رہا ہے, ادھر سے سن رہا ہے, اور اس کا دل کہیں اور گیا ہوا ہے. یعنی وہ پڑھ رہا ہے وہ کلام جس کے اندر ہر صفحے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ اٹھنا ہے, مرنا ہے, آخرت ہے, یہ جہنم ہے, پھر یہ جنتی ہیں, یہ ان کا طرز ہوگا زندگی کا, ماں یہ ان کا طرز ہوگا, یہ ان کے انعام ہوں گے, یہ ان کا عذاب ہوں گے. ہر دوسرے صفحے کے اوپر یہی بات ریپیٹ کی گئی ہے, ریپیٹڈلی اس کے اندر یہ آیا ہے. یہ بک آخرت کی بک ہے, یہ بالکل اس کا جو بحث ہے اس کی, جس کا مضمون ہے وہ آخرت ہے. تو اس لیے آپ کو ہر جگہ پہ ہر صورت کے اندر آخرت کے مضامین نظر آتے ہیں. تو وہ یہ مضامین سنتا ہے, اور وہ بعض اوقات اللہ اللہ کی آوازیں آپ سنتے ہیں, وہ اس کے مضامین کے اوپر اللہ اللہ کی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی, وہ جو لہن اس کا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی آواز میں ترنم کہتے ہیں, اس ترنم کے اوپر وہ اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے یا جھوم رہا ہوتا ہے. اس کے مضمون کے اوپر وہ جھوم نہیں رہا ہوتا, اس کو اندر سے وہ مضمون لرزہ طاری نہیں کر رہا ہوتا, اس کے اندر سے وہ مضمون یہ تقشعر والی کیفیت پیدا نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ اس کے صوتی اثرات کے تحت جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک صفت ہے اور ہونی چاہیے, میں اس کو کنڈم نہیں کرا, لیکن یہ بالکل یہ خشیت والی صفت نہیں ہے. صفت ہے مسلمان کو خوش ہونا چاہیے تلاوت سن کے, لہن سن کے, اور لیکن یہ خشیت والی صفت نہیں ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو صوفیاء کرام ہے ان کا جو قرآن کریم پڑھنا ہے اور اس کے پڑھ کے ان کا مفہوم بیان کرنا ہے, وہ ان کی کیفیت سے گزر کے لوگوں کے پاس جاتا ہے. اور جو علماء کرام ہے وہ ان کی عقل سے گزر کے جاتا ہے کہ فلاں نے یہ ریفرنس دیا, وہ اتنا بڑا عالم تھا, اس نے یہ سوچا, میں یہ سوچ رہا ہوں. وہ سوچ کی گتھیاں ہی ہیں ساری کی ساری, اور یہ سوچ کی گتھیاں نہیں ہے, یہ کیفیت کی گتھیاں ہیں. اس لیے جب آپ صوفیاء کرام کا کلام سنتے ہیں یا ان کی تشریحات سنتے ہیں تو آپ کو بالکل مختلف لگتا ہے. تو یہ جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, ان میں ساری کی ساری جو ہے کیفیت والی بات ہے. افمن شرح اللہ صدر الاسلامی, اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کا بھلا سینہ کھول دے اللہ اسلام کے لیے, فہو علی نور من ربہ, بھئی اس کی صفت یہ ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھولے اور اس کو نور عطا نہ فرمائے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتا ہے. اور نور کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو اندھیرے کم کر دے, جو راستہ صاف دکھائے, جو گرنے نہ دے, جو پھسلنے نہ دے, نور وہ چیز ہوتی ہے. وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور کے اوپر ہوتا ہے, گرتا بھی پھر بھی وہ اسی طرح بڑھتا ہے, بالکل گڑھے کے اندر جا کے مر نہیں جاتا. ہو سکتا ہے کہ نور کم ہو میرے جیسا آدمی کے پاس, نور کم ہو, اس کا پاؤں بھی پھسل سکتا ہے, لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں پھسلے گا کہ پھسلتا پھسلتا وہ اس گہرائی کے اندر جا گرے گا جہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. پھسل سکتا ہے, گر سکتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے. لیکن نور ہو تو اس کو اس گہرائی میں سے بہت اندر تک تاریکی میں گرنے سے وہ بچا لیتا ہے. افمن شرح اللہ صدر الاسلامی فہو علی نور من ربہ, بڑے پیار سے لفظ. اور پھر اس کی اللہ بالکل اس کی برکت جو صورتحال ہے وہ سمجھا رہا ہے, فوائل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ. اب یہ دیکھیں یہاں ایک اس کے اندر ایک مرکزی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے کہ سینہ جس کا بند ہے وہ بند کیوں, کس وجہ سے ہے, اور کھلا ہے پھر وہ کھلا کس وجہ سے ہے, اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کا سینہ کھل گیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پہ ہے, تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جس کا سینہ بند ہے آخر اس کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ اس کا سینہ بند ہو گیا. فوائل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ, اس کا سینہ جو بند ہوا ہے, جو سخت ہوا ہے اس کے کباڑ دل کے, تو اس میں ذکر اللہ ختم ہو گیا. یعنی ذکر اللہ اس کے اندر نہیں رہا سینے کے اندر, تو یہ سینہ سخت ہو گیا. گویا جس کا سینہ کھلا ہے اس کا سینہ اللہ اللہ کرنے والا, جس کو نور ملا ہے اس کا سینہ اللہ اللہ کرنے والا ہے. اور جس کا سینہ سخت ہے اور جو حالت بیل کے اندر ہے اور جس کو کھلا گمراہ بتایا گیا ہے, اس کا سینے کے اندر ذکر نہیں ہے, اس کا سینہ ذکر والا نہیں ہے. فوائل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ, بس بیل اور شخص کے لیے
جس کا سینہ سخت ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دل کے اندر اللہ کا ذکر نہیں، اولئک فی ضلال مبین، یہ ایسا ویسا گمراہ نہیں ہے، یہ عام گمراہ نہیں ہے، یہ شخص جس کا سینہ جو ہے وہ سخت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کو عام گمراہ نہیں کہا، روٹین کا گمراہ نہیں ہے، یہ اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی کھلی گمراہی کے اندر ہے، ایسی گمراہی کہ جو بالکل کھلی گمراہی ہو، اس کو کھلا گمراہ کہا گیا ہے، جس کا سینہ اللہ کے ذکر سے بند ہے، اس کو ایک بات ویل سے شروع کی گئی ہے، بند کی گئی ہے کھلی گمراہی سے، ہے یہ حالت عذاب کے اندر، بربادی کے اندر، تباہی کے اندر، ویل کے اندر، اور ہے بھی ایک کھلا گمراہ، اور اس کا وجوہ کیا بتائی گئی؟ اندر ذکر موجود نہیں، دل اس کا سخت ہو گیا، سینہ اس کا سخت ہو گیا، اندر ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد پھر قرآن کریم کا بتایا گیا کہ ایک بہترین کلام آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، اس کی صفات یہ ہے، اس بہترین کلام کا جو ہارٹ ہے، اس کا جو دل ہے، اس کی بات یہ ہے کہ اس کی آیتیں متشابہ ہیں، ملتی جلتی ہیں ایک دوسرے سے، اور بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور ان آیتوں کو سن کے جو اہل خشیت والے قلوب ہیں وہ تھر تھرا اٹھتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ کیفیت ان کی بدل جاتی ہے اللہ کے ذکر میں، پھر ان کا جلد ہڈی ماس بال بال اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس آیت پہ غور کریں پوری طرح، جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں بڑے ذہین ساتھی مرد و خواتین، تو اس کے اندر ان تمام سوالوں کے جواب موجود ہیں کہ ثابت کرو ذکر کہاں سے آ گیا، تم جو کہتے ہو وہ یہاں سے ثابت ہو گیا۔ صحابہ کرام جب رسول اللہ کی زبان مبارک سے قرآن سنتے تھے تو یہ ساری کیفیت قرآن کریم کے اندر بیان کی جاتی ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور تھرتھراتے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے تھے۔ تو یہ کیفیت تقشعر من جلود الذین یخشون ربہم، اگر یہ کیفیت سب کو نظر آ رہی ہے اور دوسری کیفیت ہڈن ہے، یعنی ایک آدمی کی ذاتی کیفیت ہے، اب یہ کیفیت تو بیان کر دی گئی قرآن کریم کے اندر، جب وہ قرآن کریم سنتے ہیں تو کپ کپا جاتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اور تھوڑی کے بل گر جاتے ہیں، مختلف جگہ پہ یہ کیفیت صحابہ کرام کی بیان کر دی گئی ہے۔ اگر یہ کیفیت سب کو نظر آ رہی ہے، بیان کر دی گئی ہے، گرتے ہیں، چلاتے ہیں، تھرتھراتے ہیں اور آنسو بہتے ہیں، یہ تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر میری جلد اللہ اللہ کر رہی ہے اور نرم ہو رہی ہے تو دوسرا کیسے محسوس کرے؟ اس کا مطلب اگر پہلی کیفیت آپ کو محسوس ہو رہی ہے، پہلی کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم میں صحابہ کرام کا صاف دیکھ رہے ہیں، اور پہلی کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں خشیت والی، رونے والی، گرنے والی، چھوڑیوں کے برسجود کے اندر قرآن کریم سن کے، تو ظاہر ہے اس کیفیت کے بعد دوسری کیفیت تو الٹیمیٹلی پیدا ہونی تھی کہ سمت لین جلودہم و قلوبہم الی ذکر اللہ، ان کی جلد بھی اور قلوب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، اور وہ تو صحیح ہدایت تھے۔ تو یہ دوسری کیفیت چونکہ پوشیدہ کیفیت ہے، ہڈن کیفیت ہے، کوئی کسی کی کیفیت نہیں دیکھ سکتا، میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، کسی کو کیا پتا میرے پورا وجود اللہ اللہ کر رہا ہے، میرے بال بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور میں ایک لطف اور کے اندر ہوں، میں ایک سرور کے اندر ہوں، کوئی بھی نہیں دیکھتا، لیکن پہلی کیفیت تو دیکھی جا سکتی ہے۔ تو پہلی کیفیت کا امپیکٹ نہ صرف انسان خود دیکھتا ہے بلکہ دوسرے بھی دیکھتے ہیں، لیکن دوسری کیفیت کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے، اس بندے کے ساتھ ہے۔ تو آپ جب اپنی کیفیت کے تناظر میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ان آیاتوں کے اندر میری کیفیت کہاں ہے، تو قرآن کریم ایک عملی آپ کے اوپر کیفیت اور آپ کے اوپر جو اس کا اظہاریہ وہ عملی طور پہ وارد ہوگا، اس کا جو کہ اپنے اس کے مطابق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، جو دل دیا ہے، یعنی روحانی شعور دیا ہے، جو عقلی شعور دیا ہے، تو پھر وہ آپ کی کیفیت کے مطابق ان آیتوں کا اظہار آپ کے اوپر ہوتا چلا جائے گا، اور وہ اظہار اتنا پختہ ہوگا کیونکہ وہ کیفیت سے گزر کے آیا ہوگا کہ کوئی کسی کے بڑی سے بڑی عقلی دلیل کے سامنے آپ سرنگو نہیں ہوں گے۔ یہ جی بہت بڑا عالم ہے، اس نے فلاں سے تفسیر سنی تھی اور فلاں نے اس تفسیر کہی تھی، تو میں اس لیے اس کی آرگومنٹ دیتا ہوں، وہ آرگومنٹ خوبصورت ہے، میں اس کو رد نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، لیکن جس کے اندر سے ایک کیفیت گزری ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کا دل ہڈی ماس بال بال اللہ اللہ کرتے ہوئے نرم ہو جاتا تھا، جیسے مچھلی ابلی ہوئی مچھلی کی جلد ہوتی ہے، تو کہے گا نہیں، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جلد جو ہے وہ اللہ اللہ کرتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، گداز ہو جاتی ہے، دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔
تو صوفیہ کرام کے مطالب کے اندر، مفاہم کے اندر، اور علماء عقل کے مطالب اور مفاہم کے اندر فرق یہ ہے کہ ان کے جو ہے وہ ان کے اندر سے کیفیت سے اسی طرح گزرتا ہے جس طرح صحابہ کرام کی کیفیات آپ کو قرآن کریم کے اندر نظر آتی ہے، تو ان کے اندر بھی وہ کیفیت قرآن کریم اسی طرح کی ذکر کی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اس چیز سے نکلا ہے کہ یہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے تصوف، یہ بس ویسے بیان کر دیا گیا ہے، یہ ایک پریکٹس ہے، جس طرح ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں، جیسے وہ مثالیں دیتے ہیں، اچھی مثال ہے، کنڈم نہیں کر رہا ہے۔ جیسے آپ قاعدہ پڑھتے ہیں، قاعدہ تو صحابہ کرام نے نہیں پڑھا، ہم قاعدہ پڑھتے ہیں، قاعدہ ضروری ہے تاکہ ہمیں قرآن اسی طرح پڑھ آ جائے، تو اسی لیے مراقبہ ضروری ہے، یعنی اس قاعدے کی مثال رکھ دی ہے، مراقبے کو قاعدے تاکہ ہمارا ارتکاز حاصل ہو جائے۔ لیکن ہم اس کو قاعدہ نہیں، اچھے میرے جیسے حوالہ کے نہیں، کسی اچھے کے سامنے جب آپ اپنی عقل سر لگوں کر کے بیٹھیں گے اور اپنے علم کی پوٹلی کو باندھ کے ذرا ایک طرف رکھ دیں گے تو پھر آپ کے لطائف بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو فیض بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ 3-4 دن سے میں سوچ رہا تھا کہ میں اس ٹاپک کے اوپر تھوڑا سا بیان کروں، تو آج میں نے موقع دیکھا تو میں نے بیان کر دیا۔ اب امیر صاحب جو ہیں وہ ذکر بھی دیں اور مراقبہ بھی کریں۔